پھر آیت 30 میں جو لفظ ہے نا فَفَتَّقْنَاهُمَا، یہ ہے وہ لفظ جس کے اوپر بگ بینگ تھیری کی بنیاد ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دونوں جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی گھر میں بریڈ لی ہو اور بڑی فریش بریڈ ہو نا، تو اس کے سلائسز آپس میں جڑے ہوتے ہیں، پھر ایسے 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 آپ ان کو کھولتے ہیں نا تو الگ ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، اس کو تفقہ کہا ہوا ہے، یعنی اس پہ یہ بگ بینگ تھیری کی پوری بنیاد ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم نے سائنس کو قرآن پر نہیں، قرآن کو سائنس پہ فوقیت دینی ہے، کیونکہ سائنس تو اپنے بھیس بدلتی رہتی ہے، کئی نظریات بنے اور ختم ہو گئے، اور اس قرآن تو ختم نہیں ہوگا۔ اور انہی آیتوں کے اندر جو فضا کی اور ایٹماسفیئر کی بات ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ چاند کا ایٹماسفیئر نہیں ہے، اسی لیے وہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ دن رات کنسٹرکشن دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے جو پریشر چاہیے، ہوا کا پریشر اور جو زمین کی کشش ہے نا، یہ سب سائنس میں نہیں ہے۔ اگر سائنس چاند پہ جا کر آپ گھر بنانا چاہیں گے نا، تو وہ جو ہی اینٹیں رکھیں گے وہ بھاگ سے اڑ جائیں گی، سیمنٹ سارا اڑ جائے گا، وہاں نہیں، آپ کا وزن نہیں ہے وہاں، چمکتا تو لگتا ہے لیکن کانکریٹ چیز نہیں ہے، یہ زمین چلے جیسی بھی ہے ختم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے دنیا کو سائنس دی، زیرو کا عدد ایجاد کیا، اور اس پہ آج دیکھیے کہ انفینٹ تک نمبر چلا گیا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، الجبرا، وہ سبجیکٹ جو جبر سے پڑھایا جائے، نہیں، عربک لفظ ہے الجبرا۔ کیمیا، کیمسٹری، فزکس، یہ سب اسلام نے دیے۔ 1000 سال تک ہم اس دنیا پہ سائنس میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بائیو میں، میتھ میں ہم چاند بن کے چمکے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اب کے بچے تو مانیں گے بھی نہیں اگر آپ نے ان کو ہسٹری نہیں پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو دنیا میں تھی، ہم پڑھتے تھے، ہم ایک ہاتھ میں قرآن تھا ہمارے اور دوسرے ہاتھ میں سائنس تھی۔ ہم دنیا اور دین دونوں کے دو علوم کو یہ نہیں کہتے تھے یہ سیکولر اور یہ سیکرڈ ہے۔ علم آدم علیہ السلام اللہ، پہلے ہی سبق میں آدم علیہ السلام کو سائنس پڑھائی گئی تھی۔ تو یاد رکھیے، یہ سب کچھ سیکھیے، کوئی کمپلیکس نہ رکھیں کہ سائنس پڑھنے والا گناہ کر رہا ہے۔ آپ کا بچہ سائنس پڑھ کے بھی اللہ کے اتنے ہی قریب ہو سکتا ہے جتنا قرآن پڑھ کے ہوتا ہے، اور کئی قرآن پڑھ کے بھی نہیں ہوتے، سائنس پڑھ کے تو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ظلم کیا ہے اس دور کا۔ یہ جو دور ہے، کسی کی بات بہت اچھی لگی کہ اگر آج کے دور میں نبی آتا، کوئی ہو سکتا تھا نا، اگر نبوت کا سلسلہ نہ ختم ہوتا تو اس کے معجزات سائنس کے ہونے تھے، کیونکہ آج سائنس خدا بنی بیٹھی ہے۔ جو بندہ سائنس زیادہ پڑھ لیتا ہے نا، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ ایک شخص نے بہت کوشش کی کہ میں نے چاند بنانا ہے، کئی گیسوں کو جمع کرتا رہا، کیا کچھ حالات ادھر سے ادھر کرا کے جب ایک دن وہ ایک چاند کی نما کا ایک گولا سا بنا کے فضا پہ دیکھنے کے قابل ہو گیا، اس کے بعد ایتھیسٹ ہو گیا، کہنے کا نو نیڈ فار گاڈ ناؤ، میں نے چاند بنا لیا تو میں سورج بھی کچھ دن بعد بنا لوں گا اور ستارے بھی بنا لوں گا۔ تو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک امی نبی کو دیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی امی کو کس نے یہ سائنس پڑھا دی؟ سقفاً محفوظہ کا لفظ 32 آیت میں آتا ہے۔ اس آسمان کی چھت کے اوپر سے لے کر نیچے زمین کے بیچ میں کتنی لیئرز ہیں، کہیں اوزون کی لیئر ہے کہ یہ آپ کو مجھے بچاتی ہیں۔ آسمان سے جو کچھ دن رات گرتا رہتا ہے، کہیں میٹرائڈ اور کیا کچھ، یہ سب ہم پر پہنچ کر ہمیں جلا چکے ہوتے اگر اللہ نے ہمارے سروں پہ یہ سقفاً محفوظہ نہ رکھی ہوتی۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے کہ نایاتھا موریدون، اتنا کچھ اللہ کی کائنات میں دیکھ کے جو اللہ کی طرف لے جائے پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ کائنات کی نشانیاں اللہ کی عظمت کی طرف لے جاتی ہیں، مگر لوگ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی مڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نشانی کیا ہوتی ہے نا، سائنس، آپ مائل سٹون کہتے ہیں نا، آپ ایک شہر سے دوسرے میں جاتے ہیں تو ہمارے انڈیا پاکستان میں تو گجیاں سی بنی ہوتی ہے نا ایسے سیمٹ کی، اب لاہور اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، دیٹ مین ہر نشانی آپ کو لاہور کے قریب کر رہی ہے۔ جب آپ چلتے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اب اتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا۔ قرآن کی ہر آیت، اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، اور کائنات کی آفاقی نشانیاں آپ کو اللہ کی عظمت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پر کتنے ہیں جو رات دن کو سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے اللہ کے قریب ہوں؟ کیونکہ کانوں پہ ہمارے ہیڈ فون ہیں، آنکھوں پہ ہمارے کوئی ورچوئل ریئلٹی کے گلاسز لگے ہوئے ہیں، اور ہم تو اللہ تک پہنچتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق کے راستے خالق تک پہنچو۔
یہی تدبر ہے، یہی تفکر ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے، صرف دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں اور دنیا بنانے والے کی طرف نہیں سوچتے۔